السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارحم امتی بامتی ابو بکر، رواہ الترمذی۔ محترم حضرات، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت کے چند گوشوں پر کل کے درس میں روشنی ڈالی گئی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت، پیدائش عام الفیل کے 2.5 سال بعد ہوتی ہے۔ عام الفیل یعنی ہاتھی کا سال، جس سال ابرہہ نے ہاتھیوں کا لشکر لے کر خانہ کعبہ پر حملہ کرنے کی کوشش کی، اللہ رب العالمین نے اس کی اس کوشش میں اس کو ناکام بنایا اور ان سب کو ہلاک کر دیا۔ اسی سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی پیدائش ہوئی۔ اس سے 2.5 سال کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوتے ہیں۔ گویا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے 2.5 سال کے چھوٹے تھے، اور بچپن ہی سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں گزاری ہے۔ آپ کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا اور آپ کے سفر و حضر میں رہنا، یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خصوصیت ہے۔ اسی لیے کہتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عالم دنیا، عالم برزخ، عالم آخرت، تینوں عالم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں ہونے کا انہیں امتیاز اور شرف حاصل ہے۔ ایک تو دنیا میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہی بچپن ہی سے، اور دوسرے عالم برزخ، آپ انتقال کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خبر کے پہلو میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین ہوئی، تو عالم برزخ میں بھی آپ کے صحبت میں، اور انشاءاللہ قیامت میں جنت میں عالم آخرت میں بھی آپ کے ساتھ آپ کی صحبت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حاصل ہوگی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ آزاد بالغ مردوں میں سب سے پہلے آپ کی دعوت کو قبول کرنے والے، اسلام لانے والوں میں سے، اور ایک ہی دعوت پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سامنے ایک ہی مرتبہ دعوت پیش کی، اور بلا تعامل، بلا جھجک ایک ہی دعوت پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اسلام قبول کر لیتے ہیں۔ قبول اسلام کے بعد انہیں لوگوں کو دعوت دینے کی بڑی فکر تھی۔ جب صحابہ کرام کی تعداد 38 ہو جاتی ہے، 30 پر 8 صحابہ اسلام لے آتے ہیں، ابھی اسلام کا بالکل ابتدائی دور ہے، اور 38 صحابہ مسلمان ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ اب ہم لوگوں کو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کے خواہش ظاہر کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابھی ہماری تعداد بہت کم ہے، ہم بہت تھوڑے ہیں اور ابھی مناسب نہیں ہے، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے اصرار کیا اور کہا کہ نہیں، اب ہم لوگوں کو اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دیں گے، اور وہ مسلمانوں کو لے کر کے سیدھا حرم چلے گئے، اور حرم کے پاس بہت سارے کافر اور مشرکین مکہ موجود تھے، ان کے سامنے اعلانیہ طور پر کھلم کھلا اسلام کی دعوت دینا شروع کر دیے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعوت کو سن کر کے مشرکین مکہ ان کے اوپر ٹوٹ پڑے، خاص طور پر عتبہ بن ابی ربیعہ، وہ آپ پر پل پڑا اور اس قدر آپ کو مارا اور آپ کے چہرے کو بری طرح سے زخمی کر دیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نڈھال ہو کر کے زمین پر بے ہوش ہو کر کے گر پڑے۔ آپ کا خاندان قریش کے بنو تیم سے، تیم بن مرہ سے آپ کا تعلق تھا، اور یہ عرب کا ایک ممتاز خاندان تھا، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب 7ویں پشت میں، یعنی مرہ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نسب سے جا کر کے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا نسب مل جاتا ہے۔ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑے
تو آپ کا خاندان بنو تیم بن مرہ آپ کو بچانے کے لیے آگے بڑھا اور آپ کو اٹھا کر کے آپ کے گھر لے گئے، اور انہیں یقین ہو گیا تھا کہ شاید ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی ہے۔ وہ لوگ بھاگ کر کے حرم آئے اور مشرکین مکہ کو دھمکی دی اور کہا کہ اگر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی موت ہو گئی تو ہم عتبہ بن ربیعہ کو زندہ نہیں چھوڑیں گے، اسے ضرور قتل کر دیں گے۔ تو آپ کے خاندان والوں نے اس وقت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی مدد کی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعوتی جذبے سے بڑا فائدہ ہوا، اور اسلام کے آغاز ہی میں کچھ بڑے بڑے صحابہ اسلام قبول کر لیے، جیسے زبیر بن عوام رضی اللہ عنہ، عثمان بن عفان، عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہ، سعد بن ابی وقاص، ابو عبیدہ بن جراح، عبد الرحمن بن عوف، طلحہ بن عبید اللہ۔ یہ وہ بڑے صحابہ ہیں اسلام کی بنیاد، جن کو اسلام کی بنیاد کہا جاتا ہے، اسلام کی عمارت کی یہ بنیاد تھے۔ یہ بڑے بڑے صحابہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اس دعوت پر اسلام کے آغوش میں آئے اور مسلمان ہو گئے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ چونکہ ہمیشہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا قریبی تعلق تھا، اسی لیے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اخلاق و کردار میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریبی تھے، اخلاق و کردار میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے مشابہ تھے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق و کردار کا عکس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ میں نظر آتا تھا۔ جو اخلاقی خوبیاں، جو بلند کردار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر تھا، وہی بلند کردار، وہی بلند اخلاق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر بھی پایا جاتا تھا، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر بھی پایا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی وہ روایت، جب مکی زندگی میں مسلمانوں پر کافروں کی طرف سے ظلم و ستم زیادہ ہو گیا، اس وقت مسلمان حبشہ ہجرت کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ حبشہ ہجرت کرنے کے لیے مکہ سے نکل گئے۔ برق الغمات جب پہنچتے ہیں تو قبیلے قارا کے سردار ابن الدغینہ سے ملاقات ہوتی ہے۔ ابن الدغینہ نے کہا کہ ابو بکر کہاں جا رہے ہو؟ کہا کہ اخرجنی قومی، میری قوم نے مجھے نکال دیا ہے اور مجھے سکون سے عبادت نہیں کرنے دے رہے ہیں، اس لیے میں اب مکے سے نکل گیا ہوں، اللہ کی زمین میں جا رہا ہوں اور کسی آزاد جگہ جا کر کے آزادی کے ساتھ اپنے رب کی عبادت کروں گا۔ اس وقت ایک مشرک سردار، ایک کافر سردار ابن الدغینہ نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ سے کہا فَإِنَّ مِثْلَكَ يَا أَبَا بَكْرَ لَا يَخْرُجُ وَلَا يُخْرَجُ، اے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، آپ جیسے بلند اخلاق و کردار کے مالک انسان نہ خود اپنی مرضی سے جا سکتے ہیں اور نہ آپ کو آپ کے وطن سے نکالا جا سکتا ہے، اس لیے کہ آپ کے اخلاق بڑے اونچے۔ اس وقت اس ابن الدغینہ سردار نے، قبیلہ قارا کے سردار نے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے جو محاسن، جو خوبیاں ذکر کیا تھا، یہ وہ خوبیاں ہیں جو پہلی وحی کے نزول کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ذکر کیا تھا۔ ابن الدغینہ سردار نے کہا اِنَّكَ تَكْسِبُ الْمَعْدُومَ وَتَصِلُ الرَّحِمَ وَتَحْمِلُ الْقَلْبَ وَتَقْرِي الضَّيْفَ وَتُعِينُ عَلَى نَوَائِبِ الْحَقِّ، اے ابو بکر صدیق، آپ ناداروں اور غریبوں کے لیے کماتے ہیں اور لوگوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، رشتوں کو جوڑتے ہیں، مہمانوں کی ضیافت اور مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق بات میں لوگوں کی مدد کرتے ہیں۔ یہ آپ کے بلند اخلاق ہیں، اس لیے میں آپ کو پناہ دیتا ہوں، آپ واپس چلیے اور میری پناہ میں رہیے اور مکے میں رہ کر کے آپ اپنے رب کی عبادت سکون و اطمینان سے کیجیے۔ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو واپس بلا لے گئے، اور واقعہ طویل ہے۔ بعد میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ واپس گئے اور مکی زندگی میں اپنے گھر کے صحن میں ایک مصلی بنا رکھا تھا اور وہاں پر وہ نماز پڑھتے تھے اور نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کرتے تھے، اور قرآن مجید کی تلاوت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا رقت آمیز انداز میں کرتے کہ ان کی تلاوت کو سننے کے لیے مشرکین مکہ کی عورتیں اور بچے بھیڑ لگا دیتے تھے اور آ کر کے سب سننے لگتے تھے۔ بعد میں ابن الدغینہ کو ڈر ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بچے یا عورتیں ابو بکر رضی اللہ عنہ کی تلاوت سے متاثر ہو کر کے کہیں یہ لوگ قرآن پر ایمان نہ لے آئے۔ تو واقعہ طویل ہے۔ تو یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا دعوتی جذبہ تھا اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بلند اخلاق تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے کا اخلاقی پہلو یہ بھی ہے
کہ جاہلیت میں بھی، جبکہ اسلام سے پہلے اسلام میں بھی ابھی شراب حلال تھی، لیکن ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا حال یہ ہے کہ زمانے جاہلیت میں بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کبھی شراب نہیں پیے تھے۔ ایک مرتبہ ان سے پوچھا گیا کیا زمانے جاہلیت میں آپ کبھی شراب پیے تھے؟ تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا اعوذ باللہ منک، میں اس سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ کہا گیا کیوں آخر، ایسا کیوں؟ تو انہوں نے کہا کہ میں شراب پی کر کے اپنی عزت اور اپنے اخلاق کو گندا نہیں کرنا چاہتا، اس لیے کہ جو انسان شراب پیتا ہے وہ اپنی عزت اور اپنے اخلاق کو ضائع کر دیتا ہے۔ اس کے بعد جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا صدق ابو بکر، صدق ابو بکر، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بالکل سچ کہا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاقی پہلو یہ بھی ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی، جب وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے تب بھی ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کبھی بھی اپنی زندگی میں کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ میرے والد ابو قحافہ میرا ہاتھ پکڑ کر کے ایک بت خانے میں لے گئے اور کہا کہ یہ دیکھو یہ تمہارے سچے معبود ہیں۔ اس کے بعد مجھے اس بت خانے میں اکیلا چھوڑ کر کے چلے آئے۔ میں اس بت خانے میں ایک بت کے قریب گیا اور اس بت سے میں نے کہا کہ میں بھوکا ہوں، مجھے کھانا دو اور مجھے ستر پوشی کے لیے کپڑے دو۔ جب اس بت نے مجھے کوئی جواب نہیں دیا تو میں ایک پتھر لیا اور اس بت کو مارا اور وہ زمین کے اوپر گر پڑا۔ تو اس طریقے سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی بت کو سجدہ نہیں کیا۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ بڑے رحیم اور بڑے شفیق تھے۔ ترمذی کی روایت کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میری امت میں سب سے زیادہ امت کے حق میں اگر کوئی رحیم اور شفیق ہے تو وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہے۔ بہرحال ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا اخلاق بڑا مثالی تھا، اور اخلاق و کردار میں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق سے ملتے جلتے تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق جو تھا وہی اخلاق ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے زندگی میں، ان کی سیرت میں ہمیں ملتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم یہ بلند اخلاق جو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے اندر پائے جاتے ہیں ہم اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ ہم سب کو نیک توفیق دے، آمین۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد